الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ روم 30 نمبر سورت 30 نمبر سورت اور اس کی 21 نمبر آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس کی میں سے عورتیں پیدا کیں اور تاکہ تم ان سے آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو آج کا جو خطبہ ہے رمضان میں ایک جمعہ کے بعد جو سوال و جواب ہوئے ان میں اس بات پر کچھ 10 منٹ گفتگو ہوئی اس موضوع پر کہ سسرال میں جا کر بیٹیوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے, وہ کس طرح وہاں پر ایڈجسٹ کریں. وہ 10-12 منٹ کی بات تھی, ادھر گپ شپ کے انداز میں ہو گئی. اس کے بعد پھر بیٹے زید کا فون آیا کہ اس کے بارے میں کوئی ترتیب سے پیغام ہو جانا چاہیے. تو آج کا جو خطبہ ہے یہ عملی زندگی کے بارے میں ہے کہ سسرال میں جا کر رہنے کے بارے میں بیٹیوں کو ہدایات. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے تم میں سے بیویاں اور شوہر بنائے, یعنی جو بھی میاں اور بیوی ہیں وہ دونوں انسان ہیں, ایک دوسرے کی ہم جنس ہیں, جو تمہارے لیے موزوں ترین ہے اور نسل انسانی کی بقا کا سبب ہے. نسل انسانی باقی اسی رشتے سے ہے. یہ پوری دنیا کی بنیاد ہے یہ میاں بیوی کا رشتہ. اس سے گھر بنتا ہے, گھر سے محلہ, خاندان, شہر, ملک بنتے ہیں. اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے, اگر بچے پیدا کرنے بند کر دیے جائیں, شادیاں ختم ہو جائیں تو 100 سال کے بعد نسل انسانی ختم ہو جائے. یہ نسل انسانی کی بقا کا سبب ہے. سب سے اہم ترین رشتہ یہ میاں اور بیوی کا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پوری دنیا کی بنیاد اسی پر قائم ہے اور شیطان بھی اسی میں خرابی پیدا کرنا چاہتا ہے. مغرب کے بعد حدیث میں آتا ہے وہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے, ساری دنیا کے شیاطین اسے آ کے رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا میں نے قتل کروایا, کوئی کہتا ڈاکہ, جو بھی, وہ کہتا کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں. ایک کہتا کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی, اس کو اٹھ کے وہ گلے لگا دیتا کہ اب وہ گھر نہیں بچے گا. اسی رشتے کی بنیاد پر پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے. یہ سب سے اہم ترین رشتہ. اور فرمایا کہ یہ انتظام خود بخود نہیں ہو گیا کہ تم کو میاں بیوی بنایا ہے, تمہاری جنس میں سے مرد بھی بنایا, عورتیں بنائی, ایک ہی جنس میں سے. اللہ پاک نے فرمایا کہ بلکہ یہ خالق کائنات نے ارادتاً یہ سارا انتظام کیا تاکہ نسل انسانی جاری رہے اور مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بنا دی. دونوں ایک دوسرے سے مل کر مکمل ہوتے ہیں. جسمانی ساخت بھی ایسی ہے اور طبیعتاً بھی ایسے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے تو مکمل ہوگا انسان.
تو شادی کا مقصد جو اس آیت میں بتایا سورت روم 30 نمبر سورت کی 21 نمبر آیت میں، وہ 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 سکون حاصل کرنا، نمبر 2 آپس میں محبت ہونا، اور نمبر 3 آپس میں رحمت کا سلوک کرنا۔ رحمت تب ہی ہوتی ہے جب اظہار اور قربانی، دوسرے کے لیے آدمی اپنا حق چھوڑ دے۔ اور شادی کی جو تعریف ایک دیانہ آدمی نے کی ہے، اس سے بڑھ کر بہترین تعریف نہیں ہو سکتی۔ میں ایک دن سن رہا تھا ایک دانا کو، اس نے یار فکرہ بولا، اس نے کمال کر دیا، اس نے شادی اس بات کا، اس سے بھی بہت سارے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا شادی اس بات کا نام ہے کہ آدمی حق پر ہوتے ہوئے ہار کیسے مانے، اس کو کہتے ہیں شادی، یہ ہے شادی۔ تو فرمایا کہ شادی کا مقصد سکون ہے، محبت ہے، رحمت ہے، یہ سورۃ روم ہے۔ اور سکون کی طلب میں دونوں گھر بنا کر رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو چاہے کتنے مرتبے کی عورت ہو، چاہے کتنی اس کی ذاتی جائیداد ہو، اس کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میرا کوئی گھر ہو۔ عورت کی تو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، اور مرد بھی جو ہوتے ہیں ان میں 100 میں سے 99 یا اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی گھر ہو، چاہے اس کو کتنی ہی سہولتیں میسر ہوں، کتنی ہی جائیداد ہو، اس کو کتنا سکون نہیں، نوکر چاکر 1000 بھی ہوں، ہر آدمی مرد ہو یا عورت، اس کا دل کرتا ہے کہ میرا کوئی گھر ہو۔ اور اس گھر کے ساتھ جتنی پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود کوئی آدمی گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے یہ کشش۔ تو فرمایا کہ سکون کی طلب میں دونوں گھر بنا کر رہتے ہیں، ان میں محبت، ایک دوسرے کی کشش جو ہے ان میں وہ محبت کا باعث بنتی ہے۔ عورت اور مرد میں کشش ہے قدرتی کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، وہی محبت کا باعث ہے۔ اور رحمت سے مراد وہ روحانی تعلق ہے جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد، اور خوشی غمی میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہے سکون، یہ ہے محبت، یہ ہے رحمت۔ اور یہ ایسے ایسے بھی مطلب ہر طرح کے انسان اور زیادہ تر اچھے طریقے سے ہی رہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی ہسپتال میں داخل تھی، اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی، تقریباً کوما کہہ لیں اس کو، تو وہ اس آدمی کو خود ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ذرا لیٹ کر دیا اس کو دیکھنا، وہ جتنا اس نے ٹائم کا کیا ہوا تھا نا، اتنے ٹائم پر میں نے 8 بجے مثال کے طور پر پہنچ کے میں نے اس کو کچھ نہ کچھ کھلانا، خود کھلاتا تھا وہ جا کے اسپتال میں۔ وہ ڈاکٹر صاحب سے بار بار کہے ڈاکٹر صاحب مجھے دیر ہو رہی، اس نے کہا یار بات سمجھ، میں بھی جانتا ہوں تیری بیوی کو تو ہوش ہی نہیں ہے کہ کون آیا کون گیا۔ اس نے کہا اسے نہیں پتا، مجھے تو پتا نا میری بیوی۔ تو یہ قربانی اور اظہار عام طور پر ہوتا ہے ہمارے علاقے میں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو مرضی ہو جائے، بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کے رازوں کے امین ہیں، ایک دوسرے کا راز باہر نہیں بتاتے۔ یہ انتہائی بڑے گناہ کی بات ہے کہ میاں یا بیوی آپس کی بات باہر کریں، اور ایک دوسرے کے پردہ پوش، ایک دوسرے کی خامیوں غلطیوں پر پردہ۔ عام طور پر اب آتے ہیں پریکٹیکل کی طرف۔ پریکٹیکلی یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا کہ باپ کو بیٹے کی شادی کی خوشی صرف اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ نکاح کا قبول نہیں کہہ دیتا۔ جب وہ قبول کہتا ہے اسی وقت باپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب میری محبت میں کوئی اور بھی حصہ دار بن گیا اور میرا بیٹا اب بیگانہ ہو گیا۔ لہذا بعد کی زندگی کے رویے اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح ماں کو بیٹے کی شادی جب بہت خوشی ہوتی ہے، بڑا چاؤ ہوتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک بہو اندر داخل نہیں ہو جاتی۔ جب وہ پہلے لوٹا گھماتے تھے، پیپسی گھماتے ہیں، جب تک وہ پیپسی مار کے نہیں نہ پی لیتی، اس وقت تک اس کو خوشی۔ جب وہ جا کے بیٹھ جاتی، اس کو احساس ہو جاتا ہے آج میری محبت میں کوئی اور بھی حصہ دار بن گیا، اس گھر کے اختیارات میں کوئی اور بھی حصہ دار بن گیا ہے۔ یہ ہے بیسک سوچ، جس کے بعد وہ سارے رویے ظاہر ہوتے ہیں جو بعد میں آپ دیکھتے ہیں۔ شادی کے وقت بیٹیوں کی عمر عموماً 25 سال یا سے کم ہوتی، عموماً۔ ان کو زندگی، ان کو گھرداری، ان کو انسانی تعلقات، جس کو انٹر پرسنل سکلز کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، نبھانا ہے، ٹیکل کیسے کرنا ہے صورتحال کو، ان کو اس کا بات کا تجربہ نہیں ہوتا۔ وہ تو بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے ابھی ان کی،
تعلیم سے فارغ ہوتی تو عموماً شادی ہو جاتی. تو ان کو یہ فن سے واقع. اور بعض دفعہ کی اب تو زیادہ دفعہ کہ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے بیٹیوں کو کھانا پکانا بھی نہیں آتا اور ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو ایک تو صورتحال یہ ہے. ادھر جو ساس ہے وہ ان سے پختہ رویوں کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو 60 یا 70 سال کی عمر کی عورت وہ خود ہوتی ہے وہ بھی اس سے اسی معیار کا مطالبہ کرتی ہے بہو سے. تو اب ساس کو یہ مشورہ ہے کہ اگر تمہیں اتنی تجربہ کار چاہیے تو اپنے بیٹے کی شادی 60-70 سال کی عمر کی عورت سے کر لو, تمہیں کیا کرایا سارا کچھ مل جائے گا. پھر جب وہ بچی ہے ابھی وہ پڑھ کے فارغ ہوئی ہے, تم نے خود رشتہ پسند کیا, اس کو نہیں پتا, ابھی تجربہ ہی نہیں ہے, اور جب بھی تم اس سے بہت اعلیٰ معیار کا مطالبہ کرو تو کبھی سوچ لینا کہ تم بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی. تمہیں پہلے دن پتا تھا یہ ساری باتوں کا جو اب تمہیں 30 سال 40 سال کے تجربے کے بعد آئی. تو بیٹیاں جو عموماً ہوتی ہیں ان کو تجربہ نہیں ہوتا گھرداری کا, انٹرپرسنل سکلز کے, دوسروں کو کیسے ٹیکل کرنا. تو جو بہت اعلیٰ معیار کا مطالبہ کرتے ہیں نا ساسیں بہوؤں سے, ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی میں بھی کبھی بہو تھی, میری بھی کوئی ساس تھی. اگر وہ رویہ اپنائے جو جب وہ بہو تھی تو اپنے لیے پسند کرتی تھی, تو انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا. صرف اتنا کرنا کہ جو تجھے پسند تھا نا اس وقت کہ میری ساس میرے ساتھ یہ رویہ رکھے, وہی رویہ اپنی بہو کے ساتھ رکھ, انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. اب جناب لڑکے کی جو بہنیں ہوتی ہیں, جو رشتہ دار عورتیں ہوتی ہیں, وہ ان کے گھر میں فساد ڈالنا ثواب کا کام سمجھتی ہیں. مطلب ان کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر ہوتا ہے کہ یار ان کے گھر میں لڑائی ہوئی نہیں ہوتی. اور یہ عورتوں سے میل جول اگر کسی نے بچا لیا اپنی بیوی کا, انشاءاللہ تعالیٰ بڑا سکھی رہے گا. ہمارے ایک سینئر تھے, ان کے 14 سال اولاد نہیں ہوئی, پھر اس خاتون نے خود ہی کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں. اس نے کہا بھائی اپنے بھائیوں سے پتہ کر لو. اس کے بھائیوں نے بھی کہا دے اپنے بجائے کہ تو ہماری بہن کو طلاق دے دے, اس سے بہتر ہے کہ تو دوسری شادی کر, اس کو بھی بسائے رکھ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب اس نے کہا کہ تم خود ہی رشتہ ڈھونڈو. اس خاتون نے, پہلی بیوی نے خود ہی رشتہ ڈھونڈا, اللہ نے اس میں سے بیٹا دے دیا. جب بیٹا دیا تھا اس دوسری وہ کہتا جب وہ دن رکھ لیے نا کہ میں فلاں دن کو شادی ہے, تو میں بہت پریشان تھا, یا 2 بیوی میرے گھر میں کبھی سکون نہیں ہوتا, تو میں کیا کروں. تو کہتا وہ میرے بھی سینئر تھے جن کا اس نے نام لیا, کہتا وہ آپ کے بھی سینئر تھے, میرے بھی. میں ان کے پاس گیا کہ سر کیسے کرے. اس نے کہا 6 مہینے اپنی بیویوں کو کسی رشتہ دار کے گھر روٹی کھانے کے لیے نہیں بھیجنا, چاہے سارا پاکستان ناراض ہو جائے. ہمارے سسرال دونوں ناراض ہو گئے, ہمارے خاندان والے ناراض ہو گئے, بہنوں نے بولنا بند کر دیا. 6 مہینے بیویاں نہیں بھیجی, اب وہ بہنوں کی طرح رہتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی بھی میرے خلاف نہیں ہے. بیٹا ہوا, اس نے بڑی کی گود میں ڈال دیا کہ یہ تیرا بیٹا, اور اس نے بھی اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے وہ پالا ہے. اب وہ بڑی کو ہی امی کہتا ہے سارا کچھ. مقصد یہ کہ عورتیں ہی عورت کی دشمن ہوتی ہیں, مرد کم تنگ کرتے ہیں. بہرحال تو یہ جو شادی شدہ بہنیں ہیں, یہ جو خاندان کی عورتیں ہیں, یہ بھی خام خواہ کے گھر میں مشورے دیتی ہیں. ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ دوسروں کے گھروں میں دخل نہ دیں, اپنا گھر دیکھیں. عموماً یہ دیکھا گیا کہ جب لڑکے کی بہنیں رشتہ دیکھنے آتی ہیں, وہ رشتہ کبھی نہیں ہوتا. ان کا معیار ہی بہت ٹاپ کا ہوتا ہے. اپنا منہ شیشے میں کبھی دیکھا نہیں ہوتا, اس نے کبھی رشتہ نہیں ہوگا. ہاں ماں باپ آئیں, وہ بھی چونکہ بیٹیوں والے ہوتے ہیں, ان کا رویہ نرم ہوتا ہے, وہ رشتہ ہوتا ہے. بہرحال تو یہ جو ہے بہنیں, ان کے ریمارکس اگر آپ سنیں لڑکی کے بارے میں تو آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. یار میری بیٹی, اس میں اتنے آپ اسے نکالیں. عورت ہی عورت کو تنگ کرتی. پھر لڑکی کی جو درانیاں جٹھانیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالتی ہیں, اور ساس درانیاں جٹھانیاں سب کو صرف ایک بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ جو اختیارات ہمیں اس گھر میں آ سکتے ہیں نا, اس میں حصہ دار کوئی اور بھی آ گیا. بس یہ بات. حالانکہ گھر میں کون سا تو نے اسٹیٹ بینک کا خزانہ رکھا ہوا ہے, روٹین کے کام ہے نا, نہیں پسند نہیں کرتے. یہ وہ حقائق ہیں جن کا ہم جتنا چاہے انکار کریں, ہر نیک و بد کے گھر میں یہی کچھ ہے. مطلب پوری دنیا کے گھروں کا ماحول ایک ہی ہے. پوری دنیا میں یہ بر صغیر کی بات ہو رہی ہے جہاں کے لوگ آتے ہیں ایک جیسی. بعض بیٹیوں کو یہ ماں کا کام ہے, ماں کا فرض ہے کہ بیٹی کو جو باتیں اب میں کرنے لگا ہوں یہ سمجھا کے بھیجے. پہلے تھی ایک پریکٹیکل بحث, بیٹیوں کو
ماں یہ باتیں بتا کر بھیجے، سمجھا کر بھیجے، کیونکہ پچھلے 40 سال سے جو سوچ بدلی ہے اچانک میڈیا کے ذریعے اثر، بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ پیار سے پالا جاتا ہے، لاڈ ان کے زیادہ اٹھائے کیے۔ پہلے بیٹیوں کو سوکھی روٹی ملتی تھی، اب بیٹی کے خرچے میں کمی نہیں ہوتی، بیٹے کو کوئی خرچہ کم کر دے تو کم کر دے۔ بیٹیوں کو جس طرح سے اب رکھا جاتا ہے ان کو اس سے 180 ڈگری پر مختلف ماحول ملتا ہے وہاں پر سسرال میں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو ماں کا کام ہے اس کو بتا کے بھیجے کیا کہ بیٹے ساس صرف ساس نہیں ہوتی، عام طور پر چلی ساس ہوتی ہے، وہ چبھے گی تمہیں، وہ مرچوں والی ساس نہیں ہوتی، وہ والی ہے، وہ تمہیں چبھے ہی چبھے۔ لہذا یہ مت سوچ کے جانا تمہیں وہاں پر ماں ملے گی، وہاں پر ساس ملے گی۔ جب ذہنی طور پر تیار ہونا یار دھوپ بہت ہے باہر تو پسینہ تو آئے گا ٹھیک ٹھاک، لیکن آدمی ذہنی طور پر اس کو پتا ہوتا ہے یار یہ ہونا ہی ہونا تھا، بھائی موسم میں تو گرمی تو ہونی ہونی۔ اور یہ جو ساس ہوتی ہے وہ اس بات کو فرض سمجھتی ہے بہو کو تنگ کرنا۔ اور مثال ہمارے علاقے میں جو مشہور ہے کہ ماسی بڑی ساس اٹھے ڈین والا چس، اور اس کو دورہ پڑتا ہے کہ میں اس کو تنگ نہ کروں تو میں بخشی کیسے جاؤں گی۔ اور اسی لیے جو بہویں ہیں وہ اس کے مقابلے میں کہتی ہیں کہ ساس ہوئے تو چنگی ہوئے، نہیں تو فوٹو ٹنگی ہوئے تو مریض ہی۔ تو یہ ساری باتیں بہو بیٹی کو بتا کے بھیجنا چاہیے کہ وہاں پر ماں نہیں ملے گی، وہاں پر ساس ملے گی، اور ہو سکتا 2 ساسیں مل جائیں، سسر بھی بعض ساس کی طرح کے ہوتے ہیں برے۔ بہرحال شادی سے پہلے لڑکیوں نے اپنے خوابوں میں، خیالوں میں، ڈرامے، ناول، افسانے پڑھ کے میڈیا کے زیر اثر ایک سپنوں کا محل تعمیر کیا ہوتا ہے، ہاں جی، کہ وہاں پر جنت جیسا ماحول ہوگا، ہر طرف پیار ہی پیار ہوگا، مگر زمینی حقائق 180 ڈگری مشرق اور مغرب کا فرق ہے، ہاں جی۔ لہذا بیٹیوں کے لیے چند باتیں مشورت اور عرض ہیں، ان کی مائیں بھی توجہ کریں، بیٹیاں بھی توجہ کریں۔ بیٹیوں کو سمجھا کے بھیجنا ہے کہ بیٹے یہ سپنوں کا محل نہیں ہے، یہ حقائق کی دنیا ہے۔ بمشکل 2 دن گزریں گے تو آپ کو سسرال کے حقائق نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یار بچی گئی ہے، یہ ایک شہر، چھوٹے شہر کا واقعہ ہے، بس میرا سن کے رونا نکل گیا، اور جس کے ساتھ ہوا اس کا، آج بچی گئی ہے تو صبح وہ اس نے واپس جانا تھا، اس علاقے میں رواج تھا کہ 1 رات رہ کے وہ والدہ کے گھر چل جاتی، صبح اس کے پرس کو چیک کر کے انہوں نے سلامی کے سارے پیسے نکال کے پھر بھیجا اس کو۔ اب اس سے بڑھ کر ڈوب مرنے کا امکان ہے، مرد کے لیے بھی اور اس ساس کے لیے بھی۔ تمہارے گھر کی عزت ہے، وہ تمہارے گھر کا فرض ہے، وہ تمہارے گھر کا حصہ ہے، لیکن نہیں، کمینگی جو ہے نا وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ تو بیٹیوں کو بھائی سمجھانا ہے کہ 2 دن کے بعد ہی تمہیں ساس نظر آنے شروع ہو جائے گی، لہذا پریشان نہیں ہونا۔ یہ سوچ کر سسرال میں قدم رکھنا کہ یہ رشتہ دائمی ہے، اس کو نبھانا ہے، اور یہ بھی دل میں سوچ لینا، اس کو نہیں بتانا کہ اب جب بھی ویزا لگے گا تیرا ہی لگنا، میں ادھر آگے میں نے ادھر ہی رہنا ہے، تو نہیں جانا جس دن جانا ہے اعلان ضروری کے بعد۔ سب سے بڑی احتیاط یہ کرنی ہے کہ کسی بات کا ترکی و ترکی جواب نہیں دینا۔ حاضر جوابی اس دور میں طلاق کا بہت بڑا سبب ہے، خاص طور پر جو بچیاں کام کر رہی ہیں، مثلا کوئی کسی شعبے میں ورکنگ لیڈیز ہیں، وہ چونکہ مالی طور پر خود مختار ہوتی ہیں۔ پردہ کتاب جو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں انہوں نے عورتوں کے بگاڑ کے جو اسباب لکھے ان میں سے ایک مالی خود مختاری بھی ہے۔ بھائی اگر میں اپنا کھاتا کماتا ہوں تو مجھے دوسرے کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بات نہیں سنے گا گھر نہیں چلے گا، جب گھر نہیں چلے گا طلاق ہوگی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو بھائی ہر بات کا جواب دینا فرض عین نہیں ہے، کبھی سن لیا کبھی سنا لیا، اس طرح کام چلتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ مکمل حاضر جوابی سے وہ گھر بس جائے، نہیں بس نہیں سکتا۔ تو سسرال میں جو بیٹی ہوتی ہے اس کے 3 بڑے افسر ہوتے ہیں، 3 چھوٹے افسر ہوتے ہیں، یہ بتا کے بھیجنا بیٹیوں میں۔ ایک تو ہوتا ہے سب سے بڑا افسر اس کا شوہر، اگر بیٹی اس کی پسند کے کھانے بغیر اس کے کہے بنا کے اس کو دے تو یہ بہت ہی اچھا مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ مرد کے دل کا راستہ
اس کے معدے میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ صبح کے ٹائم جو آدمی کام کرتا ہے وہ نہ ماں کا ہوتا نہ باپ کا ہوتا، اس وقت وہ کسی کا نہیں واقف ہوتا، اس کو ٹائم پہ اپنے کام پہ جانا ہے۔ اس کے کپڑے، اس کے جوتے اگر آپ نے ان ٹائم تیار کر دیے، اس کا ناشتہ آپ نے ان ٹائم تیار کر دیا، وہ آپ کے 10 خون معاف کر دے گا، اس کو وہ پوچھے گا نہیں باقی بات، جو مرضی کرو۔ اب ایک دوائی ہے بڑی سخت، وہ کھانی ہے 10 دن بچی نے شام کے ٹائم پہ، کہ جب شوہر باہر سے آئے نئی شادی میں، بعد میں تو سارے ہو جاتے ہیں نا عادی، کہ اس کے جوتوں کے تسمے خود کھول لیں۔ 10 دن اگر اس نے اس کے جوتے اتار دیا، 11ویں دن اس کے سر میں بھی وہ جوتا مارے گی تو وہ بولے گا نہیں۔ کیوں؟ یہ جو ادب ہے، یہ پیار ہے، اس کا حل کسی کے پاس نہیں، اس کا توڑ ہے ہی نہیں کسی کے۔ تو شوہر جو ہے اس کی پسند کی چیز اس کو بنا کے دیں، خام خواہ بحث نہ کریں۔ اگر اس نے کوئی بات کر دیا تو سن لیں، جب کبھی آپ کا موقع آپ سنا لیں، وہ سن لیں۔ اسی طرح گھر چلتا ہے، اس کے کپڑے جوتے ٹائم پہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بحث شروع ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے شوہر کے آتے ہوئے اس کو پانی دیا، بٹھایا، سرہانا دیا، اس کے جوتے اتارے، وہ آپ کا مرید ہے۔ دوسرا افسر ہے سسر۔ سسر جو ہوتے ہیں عموماً ان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ٹائم پہ روٹی، کپڑے اور دوائی۔ اگر آپ نے 3 چیزیں، وہ کر کے کام میں دخل ہی نہیں دیتا، نہ اس کو دخل کو دینے دیتا ہے۔ اور اصل افسر جو سب سے بڑا، وہ ہوتی ہے ساس۔ اس کی دوائی ہے 3 مہینے دینی ہے اس کو، ہے مشکل۔ میں نے ایم فل کی کلاس میں پڑھا رہا تھا ایتھکس، تو فیمیل کلاس تھی، وہ ساری ورکنگ لیڈیز تھیں۔ میں نے جب یہ والا نسخہ بتایا، انہوں نے کہا جی جو آپ نے پہلے بتایا وہ ہم کر لیں گے، یہ والا نہیں ہم سے ہوگا، سیدھی بات۔ میں نے کہا کہ آپ نے جب کام سے فارغ ہوں تو جا کے ساس کی ٹانگیں دبانا شروع کر دینی، بہن کا ہے۔ جب آپ نے اس کی ٹانگ کو ہاتھ میں پکڑا، اس کی زبان کو فالج ہو جائے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ جس وقت لڑکی نے اس کی ٹانگ کو دبانا شروع کر دیا، سمجھے اس کا گلا دبا دیا اس نے۔ اور اگر 3 مہینے اس نے یہ کام کر لیا، وہ ساس پورے محلے میں بتائے گی کہ بہویں اس طرح رکھی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میری بہو کا کمال ہے، میرا کمال ہے کہ میں نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی، یہ جو میرا خامد، حالانکہ خامد نے پسند کی ہوتی ہے، نہیں، یہ تو کہتا تھا ہم نے اس بچی کا، میں نے کہا تھا یہ بچی رشتے کے قابل ہے، بہت اچھی بچی ہے۔ تو بھائی ہے مشکل کام، 3 مہینے ساس کی ٹانگیں دبا دیں، اس کے بعد نہ وہ اپنی بیٹیوں کو گھر میں دخل دینے دے گی، نہ اپنی بہوؤں دوسروں کو تمہارے معاملات۔ کیوں؟ وہ آپ کا ووٹ بن جائے گی۔ اپنی بیٹیوں کو بھی روکے گی کہ ہمارے گھر میں فساد نہ ڈالنا، نہ اس وقت وہ اس بیٹیوں کو اس گھر سے ہی نکال دے گی۔ تو یہ ہے دوائی، یہ لازمی کر کے دیکھیں انشاءاللہ۔ اور پھر جب آپ کام کر رہے ہو، مثلا خواتین یہ کھانا جب بناتی ہیں یا کپڑے سے، اس میں کافی ٹائم لگتا ہے ان کا، اس وقت ساس کو بلا لیا کہ میرے پاس بیٹھ سے آتے، وہ محلے کی چغلیاں کرنا شروع کر دے، آپ اپنا کام شروع کر دیں۔ جب اس کا وہ سارا کتھارسس ہو جائے گا، اس کا ابال سارا نکل جائے گا، تو وہ آپ کا ووٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے، اس کے پاس نہیں بیٹھتے، اس کا وہ دل کی دل میں رہ جاتی ہے، وہ بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہے کہ میری بھی کوئی سننے والا ہو، کیونکہ بیٹیاں تو اس کی جا چکی ہوتی ہیں۔ بھائی اگر آپ نے ساس کا ادب کیا، اس سے پیار کیا، اس کی ٹانگیں دبائیں، اس کو دبایا، اس کی باتیں سن لیں، اس کی تلخ بات کا جواب نہیں دیا، وہ ساس آپ کی مرید بن جائے گی، کیونکہ پیار کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں، کسی مخلوق کے پاس پیار کا توڑ نہیں۔ اب آ گئے چھوٹے افسر، ایک تو نندے ہیں، ایک درانیاں، ایک جٹھانیاں۔ نندوں میں سے اگر جو شادی شدہ ہے تو جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں ان کا ادب ہے، کیونکہ شوہر کے سامنے جب آپ پارٹنرس دیں گے نا اپنی بیٹی کو، جو شادی شدہ بیٹی ہے، تو شوہر کی نظر میں اس کی ویلیو بڑھے گی، یار اس کی گھر میں بڑی عزت ہے، اس کی، ان کی عزت کرے، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھی ہوں گے، کیونکہ اس نے آنا تھوڑی دیر کے بعد واپس ہے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو ایک تو ان کے تعلیمی معاملات میں آپ مدد دیں، اگر وہ پڑھتی ہیں تو ان سے بیٹے میرے پاس آ کے بیٹھ کے پڑھ، مجھ سے پوچھ لیں، اور کبھی کبھی چھوٹا موٹا گفٹ اس کو دے دیں۔ تو یہ رشوت جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بڑی کام آئے گی۔ اب آگے درانیاں جٹھانیاں، ان کے ہوتے ہیں بچے،
उनके लिए आपने टाफियाँ मंगवा के रख देंगी। ये सारे प्रैक्टिकल टोटके हैं, जिसने करके देख रहे कर दें। टाफियाँ मंगवा के रख दी, कभी कभी बच्चे को टाफी दे दी, उसने जाके बताना कि मुझे आंटी ने दी है। अब जिसके बच्चे को आप प्यार करेंगे वो आपसे प्यार करे ही करे, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो आपसे प्यार न करे, क्योंकि बच्चे तो सबको उनकी कमजोरी है हर आदमी की। तो जब वो उनके बच्चों से प्यार करेगी तो फिर वो कहेंगी कि आप बैठें, काम को इतना ज़्यादा नहीं, हम कर लेंगे। अगर आपने उनके साथ बना के नहीं रखी, फिर उन्होंने क्या कहना कि नौकरानी नहीं देवरानी तो है। तो भाई ये प्रैक्टिकल टोटके हैं, ये बच्चियों को प्लीज़ बताएं। और जो मोहब्बत है इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। अगर किसी आदमी ने ये किसी के साथ, जब भी आदमी दूसरे के साथ कोई मामला करता है तो उसके दिल में अनाह होती है, वो उसके सामने वो नहीं होना चाहता वो कम तक। लेकिन अगर किसी ने अपने आप को समझा लिया, शौहर सास दो अफसर मेन काबू कर लिए ना, फिर उस घर से उसको कोई नहीं तंग कर सकता। बाकी सारे मुताबिक हमला होता है। इन्हीं के साथ ज़्यादा मसला होता है, शौहर के साथ हाजिर जवाबी मसला होता है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो औरतें, इनका मिजाज ये है, शौहर से बेइंतहा वफादार, अपने शौहर अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली, और अपने शौहर अपनी सास के साथ इंतहाई बदतमीज़। ये तीन खूबियाँ इनकी, हो ही नहीं सकता बात का जवाब ना दें। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात कर लें इंशाअल्लाह ताला। ये तो प्रैक्टिकल बात बताइए कि भाई शौहर की खिदमत के ज़रिए, सास की खिदमत के ज़रिए, ससुर की खिदमत के ज़रिए, तो जब माँ ये करेगी तो उसकी बेटियों को खुद ब खुद ये काम आ जाएगा। एक रिश्ते की बात करके ख़त्म करूँ कि एक अरबपति आदमी, उसकी माँ उसका रिश्ता देखने के लिए गई, वो भी ज़्यादा अरबपति हो गए। तो शादी के कुछ अर्सा बाद उस लड़की की वो शादी हो गई, रिश्ता पसंद आ गया, शादी हो गई। तो लड़के की वालदा ने लड़की से पूछा कि बेटे तुम्हें पता मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया था? वो रिश्तेदार नहीं थे, बेगानों का रिश्ता हुआ था। उसने कहा जी मुझे नहीं पता। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारा रिश्ता पूछने गई हूँ तो तुम्हारी वालदा जो थी उससे मैंने कहा कि मैं फ़लाँ हूँ और बेटी का रिश्ता पूछने के लिए आई हूँ। उसने मुझे कहा बैठे मैं अपनी सास को बुला के लाता। कहती सिर्फ इसी बात पर मैंने रिश्ता पक्का कर दिया, बाकी सारी बातें फालतू थी। मैंने कहा जिसने अपनी बेटी, जिसकी बेटी शादी के काबिल है, वो अपनी सास का अब तक अदब करती है, तो उसने अपनी बेटी को भी किया। अब उसका नतीजा क्या निकला कि उसका ससुर फालजदा कई सालों से चारपाई पर है। वो वजीर की बीवी वो उसके साथ नहीं जाती, वो अपने ससुर की खिदमत करती है। ना कहती है हमारे 15 नौकर है, अपनी निगरानी में उसको दवाई खाना जो भी ये करते। ये होता है कि जिसने माँ ने कोई नमूना पेश किया हो, छोटे आपकी उम्र में छोटे हों, आपके मतहत हों, वो सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ देखते हैं। आपने जो नमूना पेश किया है वो मजहबी हलकों में ये बात मशहूर है कि घर के काम औरत की जिम्मेदारी नहीं है। खाना पकाना इन्होंने लिखा, वो कहते हैं कुछ भी नहीं करना उसकी जिम्मेदारी। मुकम्मल तौर पर झूठ। बुखारी मुस्लिम पढ़ लें, हजरत फातिमा से बढ़कर कोई औरत नहीं है। जन्नत की औरतों की सरदार, घर के सारे काम करती थी। होता ना हदीस में आता कि उनके हाथों पर निशान पड़ गए थे, वो चक्की पीस पीस के। वो नहीं औरत थी, तुमको अनोखी हो। ये नया मसला आप निकाल लिया है। ये चाहे भाई तारक जमील साहब करें, चाहे को तारक फकीर साहब करें, बिल्कुल झूठ है। सैयदा फातिमा से बढ़कर कोई है औरत? सैयदतुन निसा अहले जन्नत हजरत आयशा, बाकी सारियां अपने घर का काम खुद करती थी। तो ये कुछ ज्यादा नवाबदारियां आ गई हैं। अपने घर का काम है भाई, इसमें कौन सी हद तक है? मर्द बेचारे घरों के खर्चे चलाने के मुश्किल है, वो आपके लिए निगरानियां रखें दो, तो उसको फिर शादी करने की जरूरत क्या है जी? ये जो मेरा जैसे मेरी मर्जी वाले, उनसे भी सवाल है कि जो फरमाइशें आप करती हैं, मैं तेरे जूते नहीं ढूंढ के दूंगी, मैं तेरी जराबें नहीं, मैं तेरा खाना नहीं करूँगा, तो शादी करने की जरूरत क्या? किसी हकीम ने बताया जरूर करनी है। फिरते जाओ इसी तरह, आवारा फिरते रहो। 15,000 तनख्वाह इनकी होती है दफ्तर में, और 15,000 बातें सुनती हैं ये अफसर की, वहां नहीं बोलती कोई भी।
15,000 नज़रों का सामना करती, वहां नहीं कोई भी कुछ थी। और घर में कहती जी मैं तेरा खाना क्यों गर्म करूं, मैं तेरा फलाना क्यों गर्म करूं। तो उसको शादी करने की जरूरत क्या है फिर तेरे साथ। या तो दफ्तरों में भी ऐसे करना अपने सीनियर के साथ, वहां पर कितनी झटकियां पड़ती हैं, चुप करके सुनती हैं। तो भाई हजरत फातिमा से बड़ी मर्तबे की कोई औरत नहीं है, उम्महातुल मोमिनीन से बड़ी मर्तबे की कोई औरत नहीं है। बुखारी पढ़ ले, दूसरी ताज़ा दुल्हन साबी गए हैं अपने दोस्त को मिलने, तो 1-2 दिन हुए चाहते, उसने सारा खाना बनाया उसका। तो ये सारी बातें घरों को बसने दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घरों में, हमें, हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को अमन और खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह पाक जो हालात बने हैं इनको खैर का सबब बना दे, और अल्लाह पाक हमें हंसता बसता रखे हमेशा। अल्लाह पाक हमें अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। वमा लना इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इन्नका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।